بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نئی ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین گرامی۔ بھارت اور چین اروناچل پردیش میں آمنے سامنے آ گئے۔ چین کے 76,000 فوجیوں کا بھارت پر حملے کا فیصلہ۔ دوسری جانب بھارتی فوج بھی بارڈر پر آ گئی۔ چین کی جانب سے خطرناک ترین جنگی ایٹمی ہتھیار بارڈر پر پہنچ گئے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، چین کی جانب سے 76,000 فوجی اروناچل پردیش پہنچ گئے۔ اروناچل پردیش پر چین نے قبضہ کرتے ہوئے اپنا جھنڈا لہرا دیا۔ دوسری جانب چین کی جانب سے خطرناک ترین اعلان سامنے آ گیا۔ بھارت اور چین کی جنگ سخت سردی میں شروع ہو گئی۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے دھماکہ خیز اعلان کرتے ہوئے اپنی فوجوں کو تیار رہنے کا بھی حکم جاری کر دیا۔ چین کے صدر شی جن پنگ کا کہنا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بھارت کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اروناچل پردیش، لداخ، کشمیر سمیت درجنوں علاقے جنہوں نے بھارت نے قبضہ کیا ہوا ہے ان کو واپس لیا جائے۔ دوسری جانب بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر بھی میدان میں آ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملک نے چین کے ساتھ متنازع سرحد پر فوجیوں کی تعیناتی میں غیر معمولی سطح تک اضافہ کیا ہے۔ ایس جے شنکر نے مزید کہا کہ انڈیا چین کو سرحد پر موجود صورتحال کو یک طرفہ طور پر تبدیل نہیں کرنے دے گا۔ انڈیا کی شمالی مشرقی ریاست اروناچل پردیش میں سرحد کے ساتھ ایک متنازع علاقے میں انڈیا اور چینی افواج کے درمیان جھڑپوں کے چند دن بعد ان کا بیان سامنے آ چکا ہے۔ انڈیا نے کہا ہے کہ یہ تصادم چینی فوجیوں کی طرف سے تجاوزات کی وجہ سے شروع ہوا۔ چین کی وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ ان کی معلومات کے مطابق سرحد پر صورتحال عام طور پر مستحکم ہے۔ دونوں فریق اس معاملے پر بات چیت رکھے ہوئے ہیں۔ انڈیا اور چین کے درمیان 3,440 کلومیٹر طویل ڈیفیکٹو سرحد ہے جسے مشترکہ طور پر لائن آف ایکچوئل کنٹرول یا LAC کہا جاتا ہے۔ اس کی ناقص حد بندی دونوں طرف کے سپاہی کئی مقامات پر آمنے سامنے رہتے ہیں۔ بعض موقعات کشیدگی بڑھ کر تصادم یا جھڑپوں میں بدل جاتی ہے۔ دونوں فریقین سن 2020 میں مغرب کی طرف لداخ کے علاقے وادی گلوان میں ہونے والی شدید پر تشدد جھگڑے کے بعد سے کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس تصادم میں 20 انڈین فوجی، کم از کم 4 چینی فوجی مارے گئے تھے۔ کشیدگی کی تازہ ترین لہر ایک سے زیادہ عرصے میں پہلی بار 9 دسمبر کو اٹھی۔ اس کے نتیجے میں چند فوجیوں کو معمولی چوٹیں آئیں۔ انڈین فوج نے کہا ہے کہ فریقین فوری طور پر علاقے جھگڑے بند کر دیا اور الگ الگ ہو گئے۔ مسٹر جے شنکر سوموار کو میڈیا کمپنی انڈیا ٹوڈے کی طرف سے منعقد ایک پروگرام میں بات کرتے ہوئے اس واقعے سے متعلق سوالات کا جواب دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ چین کی سرحد پر انڈین فوج جتنی زیادہ تعیناتی ہے اس سے قبل پہلے کبھی نہیں تھی۔ یہ چینی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ انڈین فوج LAC کو یک طرفہ طور پر تبدیل کرنے کی کسی بھی کوشش کا مقابلہ کرنے کے لیے تعینات ہے۔ اس کے علاوہ چین نے ابھی تک ان کے تبصروں کا جواب نہیں دیا۔ تازہ ترین تصادم نے گزشتہ ہفتے انڈیا میں ایک سیاسی ہنگامہ برپا کر دیا تھا۔ حزب اختلاف کی جماعتیوں کی جانب سے سرحدی صورتحال پر فوری بحث کے مطالبے کو مسترد کیے جانے کے بعد انہوں نے پارلیمنٹ سے واک آؤٹ کر دیا تھا۔ انڈیا کی مرکزی اپوزیشن کی جانب سے بڑا اعلان سامنے آ گیا ہے۔ انہوں نے مودی کتے کے نعرے لگا دیے۔ سوموار کو پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے مسٹر جے شنکر نے کہا ہے کہ مسٹر گاندھی کے الفاظ نے انڈین فوجیوں کی بےعزتی ہے اور اس بات سے انکار کیا کہ حکومت صورتحال سے لاتعلق ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم چین سے لاتعلق تھے تو انڈین فوج کو سرحد پر کس نے بھیجا؟ اگر ہم چین سے لاتعلق تھے تو آج ہم پر چین پر کشیدگی کم کرنے اور تخفیف کے لیے دباؤ کیوں ڈال رہے تھے؟ اس کے علاوہ دوسری جانب چین نے دھماکہ خیز اعلان کر دیا۔ چین کی جانب سے درجنوں ٹینک، درجنوں ہوائی جہاز بھی پہنچ چکے ہیں۔
اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ 9 دسمبر کو سرحد پر انڈیا اور چینی فوجوں کے درمیان جھڑپ اور ہاتھا پائی کی وجہ سے ریاست اروناچل پردیش کے توانگ ضلع کانگستا سے علاقے ایک بار پھر سرخیوں میں ہے۔ یہ وہی گستے ہیں جہاں اکتوبر 2021 میں دونوں ممالک کے درمیان فوجی آمنے سامنے آ گئے تھے، ایک کشیدہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ یہ تازہ کشیدگی صرف چند گھنٹوں تک جاری رہی، جس میں دونوں فریق ایک دوسرے کو پیچھے ہٹنے کا کہتے رہے۔ بالآخر مقامی فوجی کمانڈروں کی سطح پر معاملات طے پا گئے۔ اہم بات یہ ہے کہ یانگ تسے ایک ایسا علاقہ ہے جہاں انڈیا اور چین 1999 سے ایک دوسرے کے ساتھ الجھ رہے ہیں۔ 1997 سے 2000 تک انڈین فوج کے سربراہ رہنے والے جنرل وی پی ملک کا کہنا ہے کہ جس وقت 1999 میں کارگل جنگ جاری تھی، چین نے یانگ تسے کے قریب بڑی تعداد میں فوجیں جمع کر رکھی تھیں۔ جنرل ملک بتاتے ہیں کہ کارگل جنگ کے دوران جولائی کے مہینے میں چین یانگ تسے کے قریب اضافی فوج لے کر آیا تھا اور دونوں ممالک کی فوجیں آمنے سامنے تھی۔ اس وقت کوئی جھڑپ یا ہاتھا پائی نہیں ہوئی تھی، لیکن بڑی تعداد میں چینی فوج وہاں موجود تھی۔ تقریباً 3 ماہ تک ہم آمنے سامنے رہے، پھر آخر وہ اپنی جگہ واپس چلے گئے۔ جنرل ملک کے مطابق یانگ تسے کے ایک طویل تاریخ اور متنازع علاقے ہونے کا پس منظر ہے، جس کی وجہ سے چین ایسے بعض علاقوں پر دعویٰ کرتا رہا ہے جو انڈیا کے کنٹرول میں ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان 2020 میں مشرقی لداخ کی وادی گلوان میں پرتشدد تصادم کے بعد شروع ہونے والا تعطل اب بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ ایسے میں انڈیا کے شمال مشرق میں ہونے والی اس تازہ ترین جھڑپ نے واضح کر دیا کہ متنازع لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر کئی مقامات پر دونوں ملکوں کے درمیان سرحدی تنازع جاری ہے۔ جنرل ملک کا کہنا ہے کہ 1990 کی دہائی میں دونوں ممالک کے درمیان سرحدی تنازعات کے حل کے لیے ایک مشترکہ ورکنگ گروپ تشکیل دیا گیا تھا۔ اس وقت انڈیا اور چین نے کچھ متنازع علاقوں کی نشاندہی کی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے 6 متنازع علاقہ اروناچل پردیش میں تھے، یانگ تسے میں سے اس میں سے ایک تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جیسے جیسے دونوں ممالک کے درمیان بات چیت ہوتی گئی، جس دوران کچھ اور متنازع علاقوں کی نشاندہی بھی کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ 2002 کے بعد چینیوں نے نقشوں کا تبادلہ کرنا بند کر دیا اور کہا کہ نقشے پر لائن آف ایکچوئل کنٹرول کو طے کرنے یا نشان لگانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پچھلے کچھ سالوں میں ایسے وہی مواقع آئے جب وقتاً فوقتاً اروناچل پردیش میں چینی دراندازی کی کوششوں کی خبریں آتی رہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ نینونگ رینگ میں فی الحال اروناچل پردیش قانون ساز اسمبلی میں ایم ایل اے ہیں۔ سال 2019 میں ایم ایل اے بننے سے پہلے وہ لوک سبھا کے بھی کارکن رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ سال 2019 میں ایم ایل اے بننے سے پہلے وہ لوک سبھا کے کارکن تھے اور اب بھی وہ کارکن ہیں۔ منگل کے روز جب BBC نے ان سے بات کی تو وہ اروناچل پردیش کے سرحدی علاقوں کا دورہ کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا ہے کہ چین کے ساتھ اروناچل پردیش کبھی بھی کوئی سرحد نہیں رہی۔ اروناچل پردیش کی سرحد تبت کے ساتھ ہے اور اب بھی ہم اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میک موہن لائن کا احترام کیا جانا چاہیے۔ چین ایسا نہیں کر رہا۔ چین جس طرح خطے پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے، اروناچل پردیش کے لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی دکھ کی بات بھی ثابت ہو سکتی ہے۔